إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المصبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكر من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ان بد نصیب لوگوں کا تذکرہ کیا جو اللہ پہ بہتان لگاتے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ رب العزت نے ان کا رد کیا، الا خبردار انہم من افکہم لیقولون، یہ جو بھی کہتے ہیں سب کچھ جھوٹ بولتے ہیں، الزام لگاتے ہیں. اصطفى البنات علی البنین ولد اللہ وانہم لکاذبون، یہ کہتے ہیں اللہ نے اولاد پکڑی، یہ بالکل جھوٹے ہیں، غلط کہتے ہیں. اصطفى البنات علی البنین، اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں. ما لکم کیف تحکمون، یہ کیسی فیصلہ کر رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں. اور ان باتوں سے، ان خواستوں سے اللہ نے فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، میرے مخلص بندے بچتے ہیں. یعنی ہمیشہ ساری دنیا میں مشرک نہیں رہے، کچھ اللہ کے بندے ضرور ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اللہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے سب کے سب گمراہی میں مبتلا تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ 3 لوگ مکے کے اندر ایسے ہیں جو جاہلیت کے مسلمان تھے. ان میں ایک ورقہ بن نوفل تھے، ایک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب کے بھائی زید تھے، ایک تیسرا نام آپ نے لیا. 3 لوگ ایسے تھے جنہیں جاہلیت کا بھی مسلمان کہا. انہیں علم تو نہیں تھا کہ حقیقتاً اللہ کی ذات کون ہے اور کس طرح ہے، اس کی عبادت کیسی کرنی چاہیے، لیکن وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی پوجا کرنی غلط ہے، یہ ہمارے خدا نہیں ہو سکتے. اور میں آپ کو عرض کروں کہ ہندوؤں میں بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ہزاروں نہیں لاکھوں مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ بندر کی عبادت کرتے ہیں، وہ چوہوں کی عبادت کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اسی طرح گائے کو پوجتے ہیں. لیکن نہیں سمجھ آتی تو انہیں اپنے رب کی نہیں آتی کہ مالک کون ہے اور اس کی پہچان کیا ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھگوان کون ہے اس سے نہیں، لیکن یہ جنہیں تم بھگوان سمجھتے ہو یہ بھگوان نہیں ہو سکتے. تو اللہ رب العزت کے بعض مخلص بندے ایسے ہوتے ہیں جو شرک کی گندگی میں مبتلا نہیں ہوتے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے، صرف اللہ کی ذات کے سامنے التجائیں کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما لے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، یہ اللہ رب العزت کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. ما انتم علیہ بفاتنین،
الا من هو صال الجحیم، یہ صرف انہیں گمراہ کر سکتے ہیں جو خود اپنے آپ کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ یعنی انسان جب اپنی عقل سے خود ہی نہ سوچے، یعنی ایک شخص جو فوت ہو گیا، جو قبر کے اندر دفن کر دیا گیا، کہ اب وہ ہمارے لیے مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ہماری حاجتیں پوری کر سکتا ہے؟ جب انسان کی یہ سوچ ہی ختم ہو جائے کہ جو شخص اپنی زندگی کا مالک نہیں تھا وہ ہمارے معاملات کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود کتنے لوگ ہیں جو قبروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں، قبروں کے پاس کھڑے ہو کے ان سے مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹلی کے ساتھ ایک چھوٹا سا چھلکا ہوتا ہے، یہ اس کے مالک بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا من هو صال الجحیم، یہ وہی ان کی بات مانتا ہے، وہی گمراہ ہوتا ہے جو خود جہنم میں جانا چاہتا ہے۔ وما منا الا له مقام معلوم، آج فرشتے جو ہے یہ اپنے ذات کے متعلق بتا رہے ہیں کہ وما منا، اور نہیں ہم، الا له مقام معلوم، مگر ہم میں سے ہر کو اللہ نے ایک مرتبہ دیا ہے جو اللہ کو معلوم ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں بلکہ اللہ کے جو ہے عبادت گزار مخلوق ہے، وہ صفے باندھے کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہے، تم اس طرح صفے نہیں بناتے جس طرح فرشتے بناتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فرشتے کیسے صفے بناتے ہیں؟ کہا وہ سب سے پہلے پہلی صف کو پورا کرتے ہیں اور اس طرح مل کے کھڑے ہوتے ہیں جس طرح چونا گچ دیوار بنائی جاتی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اس طرح فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، پھر وہ دوسری صف میں جاتے ہیں۔ تمہیں بھی اس طرح کھڑے ہونا چاہیے جس طرح فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو فرشتے کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بے شک ہم تو صفے باندھنے والے ہیں اپنے رب کے سامنے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے خطبہ دیا، ایک درس دیا۔ آپ فرمانے لگے لوگو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ یعنی اللہ اپنی مخلوق، اپنی کائنات میں سے بہت سی چیزیں ایسی نبی کریم کو دکھائی جو ہم نے نہیں دیکھی ہوئی۔ آپ نے جنت دیکھی، آپ نے جہنم دیکھی، آپ نے آسمان کی دنیا کو دیکھا، آپ نے فرشتوں کو دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، آپ اللہ کی طرف سے آنے والی وہی سنتے ہیں، ہم نہیں سن سکتے۔ تو آپ نے فرمایا جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، اور آسمان چرچراتا ہے، جس طرح کسی چیز پہ بہت زیادہ پڑ جائے تو وہ چرچراتا ہے نا، کہا آسمان چرچراتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیوں نہ چرچرائے، آسمان کے اوپر 4 انگلیوں کے برابر جگہ نہیں ہے جہاں فرشتہ سجدہ یا رکوع یا قیام نہ کرتا ہو۔ پورا آسمان اللہ کے فرشتوں سے بھرا ہوا ہے اور سب اللہ کی عبادت، اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اور یہاں بھی انہوں نے کہا وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ جو کہتے ہیں تھے، جو کہتے لو ان عندنا، یعنی یہ اپنی طرف سے باتیں کرتے تھے نبی کریم کی بعثت سے پہلے کہ لو ان عندنا ذکر من الاولین، اگر ہمارے پاس بھی پہلے لوگوں کی طرح اللہ کی طرف سے ذکر آ جائے، اس کے رسول آ جائیں، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ہم بھی اللہ کے مخلص بندے بن جائیں گے۔
فکفروا، جب اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا تو پھر فکفروا بہ فسوف یعلمون، انہوں نے کفر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان قریب یہ جان لیں گے کہ پہلے تمنا کیا کرتے تھے جب میں نے اپنا رسول بھیجا تو انہوں نے انکار کر دیا، ان قریب یہ دیکھیں گے انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا۔ اللہ اس جرم سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی سچے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور اللہ نے جو بات آپ کو بتائی وہ برحق ہے، اور ان باتوں کو تسلیم کرنا ہم پہ فرض ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو فسوف یعلمون، اللہ ہمیں بھی یہی وارننگ دیتا ہے، ان قریب تم جان لو گے کہ کتنے گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ گھاٹے کا سودا کرنے کی توفیق نہ دے، بلکہ اپنے نبی کا ہمیشہ فرما بردار رکھے، اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔